السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سلائی مشین کا نیڈل بار اور بش کیسے تبدیل کیا جاتا ہے اور اس کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے آسان طریقہ سمجھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اینڈ تک دیکھیں، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو سب سے پہلے ہم نے مشین کا سائیڈ کور کھول کے نیڈل بار کھولنا ہے، تو اس کے لیے ہم نے اس کا نیڈل تھریڈ گائیڈ جو نیچے لگا ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے اتارنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے نیڈل کلمپ جو لگا ہوا ہے، نیڈل بار کلمپ، اس کا پیچ لوز کر کے نیڈل بار کو باہر نکالنا ہے۔ تو اس کو لوز کریں گے تو نیڈل بار آسانی سے باہر آ جائے گا، اگر زیادہ ہارڈ نہ ہوا تو۔ اگر زیادہ خراب ہو جائے گا، ٹیڑھا ہو جائے تو پھر یہ ہارڈ ہو کے نکلے گا، تو آپ نے اس کو آسانی سے نکال لینا ہے صحیح طریقے سے۔ اس کے بعد ہم نے اس کے اندر جو کلمپ لگا تھا وہ بھی ہم نے باہر نکال لیا ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا بش لگا ہوتا ہے وہ بھی ہم نے اس کو باہر نکال لینا ہے۔ یہ دونوں چیزیں نکال کے ہم نے نیچے والے بش کے اوپر ایک بڑا سکریو رکھ کے پیچ کا اوپر رکھ کے اس کے اوپر ہلکی سی چوڑ لگائیں گے تو یہ نیچے نکل جائے گا۔ پرانے والا ہم نے لوور بش جو ہے وہ باہر نکال لینا ہے۔ اسی طرح جو اپر بش ہے اس کو نکالنے کے لیے ہم نے پریشر ریگولیٹر جو ہے اس کو کھولنا ہے، اس کے سپرنگ کے اندر جو کلی لگی ہوتی ہے اس کو نکال لینا ہے۔ اس کلی کی جو اوپر والی سائڈ ہے وہ اوپر سے کیپ ٹائپ ہوتی ہے، تو اس کو ہم نے بش کے اوپر رکھنا ہے اور اس کو ہلکی سی چوڑ لگائیں گے تو اوپر والا جو بش ہے وہ بھی نیچے آ جائے گا، وہ اس کو بھی باہر نکال لینا ہے۔ تو یہ دونوں بش ہم نے باہر نکال لینے ہیں اور ان کو سائڈ پہ رکھ دینا ہے۔ اب نیا بش ڈالنے کے لیے جو طریقہ میں استعمال کر رہا ہوں، اگر آپ اس طریقے سے بش ڈالیں گے تو آپ کا جو نیڈل بار ہے وہ زیادہ ہارڈ نہیں ہوگا۔ تو اس کو ڈالنے کے لیے ہم سب سے پہلے جو لوور بش ہے اس کو ہم نیچے رکھیں گے اپنی جگہ پہ، جو سیدھی والی سائڈ ہے وہ نیچے رکھیں گے، اور اس کے اوپر ہم رکھیں گے اپر جو بش ہے وہ اس کو جس کو ہم نے نکالا تھا اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کے اندر نیڈل بار داخل کریں گے، اور اس طرح رکھ کے نیڈل بار گزار کے نیڈل بار کو بالکل ہم نیچے لے آئیں گے، بالکل ڈاؤن کر دیں گے، اور اس کو ڈاؤن کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم نے وہ پریشر ریگولیٹر والی کلی تھی اس کے اوپر رکھیں گے اور ہلکی سی اوپر سے چوڑ لگائیں گے، ہلکی چوڑ لگا کے ہم اس کو نیچے تک لے جائیں گے جہاں تک ہم نے اس کے اندر باڈی کے اندر داخل کرنا ہے۔ تو اس طرح سے اپر بش اوپر رکھنے سے کیا ہوگا کہ اس کا جو بیلنس ہے وہ برابر رہے گا اور یہ خراب نہیں ہوگا بش اگر خراب نہیں ہوگا تو یہ بالکل ہارڈ نہیں ہوگا، نیڈل بار بالکل ریلیکس رہے گا اس کے اندر۔ تو اس طرح ہم نے اس کو نیچے اپنی جگہ پہ کر کے، اب جو ہم نے اس کے اندر بش ڈالا تھا، بش کے اندر جو ہم نے نیڈل بار ڈالا تھا اس کو ہم نے اوپر نکال لینا ہے اور اپر بش بھی ہم نے نکال لینا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اپر بش ڈالنا ہے، تو اس کے لیے ہم نے اپر بش کی جو سیدھی سائڈ ہے اس کو سامنے رکھنا ہے، اور اس کو سامنے رکھ کے ہم نے اپنی جگہ پہ لا کے ہلکی سی اوپر سے چوڑ لگائیں گے وہ اسی کلی کے ساتھ۔ تو ہم یہ کلی کے ساتھ چوڑ لگا کے اس کو بالکل باڈی کے برابر تک ہم اس کو ہلکی سی چوڑ لگا کے اندر کر دیں گے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس کی جو باڈی ہے مشین کی بالکل اس کے برابر تک آئے، اس سے نیچے نہ آ جائے، اگر نیچے چلا جائے گا تو پھر بھی پرابلم ہے، اگر اوپر رہے گا تو پھر بھی تھوڑا ایشو بنے گا۔ تو اس کے لیے ہم نے اس کو باڈی کے بالکل برابر تک لے کے آنا ہے۔ تو اب یہ بش جو ہے باڈی کے بالکل برابر ہو گیا، تو ہم نے اس کو ادھر چھوڑ دینا ہے۔ تو اب ہمارے دونوں بش جو ہیں وہ مشین کے اندر لگ چکے ہیں، اب باری ہے نیڈل بار ڈالنے کی۔ تو ہم نے نیڈل بار جس طرح وہ پہلے ڈالتے ہیں اس نیڈل بار اوپر والے بش سے نیڈل بار ڈالیں گے، اور نیڈل بار ڈالنے سے پہلے ہم یہ بلاک جو ہے اس کو ہم لگائیں گے۔ سب سے پہلے بلاک لگا کے اس کے اندر ہم وہ جو اس کا کلمپ تھا، نیڈل بار کلمپ، وہ ہم لگا کے اس کا جو پیچ والی سائڈ ہے وہ مشین کے فیس والی سائڈ پہ رکھیں گے یا اپنی رائٹ سائڈ پہ رکھیں گے۔ اس طرح رکھ کے ہم اس کے اندر نیڈل بار ڈالیں گے۔ تو ابھی ہم نے کلمپ بھی لگا دیا ہے، اب نیچے بش بھی لگا دیا، تو اب باری آ گئی نیڈل بار کی۔ تو نیڈل بار اس کے اندر نیو والا ہم ڈالیں گے کیونکہ جو پہلے والا تھا وہ خراب تھا، تو ہم نے یہ اس کے اندر اپر بش سے نیچے ڈالا، اس کے بعد یہ کلمپ کے اندر آ گیا، کلمپ سے یہ لوور بش کے اندر۔ اب یہ نیڈل بار ہمارا چینج ہو گیا ہے۔ اب ہم اس کی تھوڑی سیٹنگ کر دیں گے، اس کو نیچے تک لے کے آنے کے لیے ہلکا سا اوپر سے تھوڑا سا دبائیں گے تو یہ نیچے آ جائے گا۔ اب یہ نیچے آ گیا ہے، اس کے بعد ہم اس کی ہائٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے ہم اس کو کیا کہتے ہیں اس کی ٹائمنگ کر دیں گے۔ تو اس کی اگر آپ اس طریقے سے اس کا گز بش چینج کریں گے تو آپ کی مشین بالکل بھاری نہیں ہوگی، نیڈل بار جام نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔